ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بہت بڑی ذات کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ نبی پاک جس راہ سے گزر جاتے اس راہ سے خوشبو آنے لگتی تھی۔ اگر کسی کو ڈھونڈوں تو پہلے گھر جا کے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ فلاں صاحب ہیں کہ نہیں، تو گھر والے یہ کہیں گے کہ فلاں جگہ پر آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن سرکار کے صحابہ جب نبی پاک کو مسجد نبوی میں نہیں پاتے تو یہ نہیں پوچھتے کہ ہمارے سرکار کہاں ہیں، بلکہ جس گلی میں خوشبو محسوس کرتے اسی گلی میں چلے جاتے، اور جہاں خوشبو زیادہ محسوس کرتے اس گھر کی چوکھٹ پر اپنی ناک رکھ کر سمجھ جاتے کہ نبی پاک یہیں پر تشریف فرما ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس حدیث پاک پر پڑی تو وہ پکار اٹھے، ان کی مہک نہ دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرات، یہ آمد مصطفیٰ کانفرنس ہے۔ اس جلسے کا کیا نام ہے؟ اس کا معنی ہے کہ نبی کی آمد پر یہ جلسہ ہے، اور نبی کی آمد کی خوشی صرف آپ اور ہم نہیں بلکہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ مناتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کو 500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ پوری کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایک خدا کا ماننے والا نظر نہیں آتا، ایک خدا کی پرستش کرنے والا نظر نہیں آتا۔ مکے کا ماحول یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر 313 بت کو رکھ دیا گیا تھا۔ ہر قبیلے کا الگ الگ معبود تھا، ہر قبیلے کے لوگ الگ الگ معبودوں کی پرستش کیا کرتے تھے، الگ الگ معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہر ایک زبان یہ پکارتی تھی، کاش کہ کوئی ہمارا رہنما آ جائے، کاش کہ کوئی ان تاریکیوں کو دور کر کے ہمیں روشنی دکھانے والا آ جائے۔ ہر ایک کی زبان یہی پکار رہی تھی۔ مکے والے میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص کہلاتا جو کھلے عام کسی خاتون کے ساتھ بدکاری کرتا۔ اتنا گندا ماحول مکے میں پھیل چکا تھا۔ لیکن آپ کو بتاؤں، ایک دن وہ آیا، سوموار کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھا۔ حضرت عبداللہ کے گھر میں نبی کونوں مکہ کی تشریف آوری ہوئی۔ مکے والوں کی یہ عادت تھی کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد صبح جمع ہو جایا کرتے تھے۔ قبیلے والے اپنی اپنی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک قبیلے والا سردار یہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج کیا بات ہے، پورے مکے کا ماحول بدلا ہوا ہے، ان پہاڑوں سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی میں سے ایک قبیلے کا سردار آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے، لیکن وہ تمام ریوڑ دودھ بکریوں کے تھن میں سوکھ چکے تھے۔ لیکن صبح میں جب بکریوں کے پاس جاتا ہوں تو ان کے تھن میں دودھ میں محسوس کرتا ہوں۔ اسی میں سے قبیلے کا اور ایک سردار آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا باپ بوڑھا تھا، بیمار تھا، اس کی اندر طاقت و توانائی نہیں تھی، لیکن صبح سویرے جب اپنے باپ کے کمرے پہ جاتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد سیدھے کھڑے ہیں، تندرست نظر آ رہے ہیں۔ اسی میں سے قبیلے کا اور ایک سردار کہتا ہے میرے پاس کھجور کا باغان ہے، کھجور کا باغ ہے، لیکن اس میں ایک بھی کھجور نہیں تھا۔ لیکن صبح سویرے جب اپنے باغ میں جاتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، ہر ایک پیڑ پہ کھجور نظر آ رہا ہے۔ اسی اسنے میں خانہ کعبہ کے اندرونی حصے سے ایک سردار آتا ہے اور یہ کہتا ہے کیا بات ہے، ہر ایک چہرے پہ مسکراہٹ ہے، بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی آیا ہے، کسی کی آمد ہوئی ہے، ایسا تو نہیں کہ تم لوگوں نے تجارت میں زیادہ نفع محسوس کیا ہو۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اسی میں سے ایک سردار کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ان سے پوچھو، ان کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے، لیکن تمام بکریوں کے تھن دودھ سے خشک ہو چکے تھے۔ لیکن صبح میں جب وہ بکریوں کے ریوڑ کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے، تمام بکریوں کے تھن میں دودھ ہے۔ اور اس سے پوچھو، اس کے پاس کھجور کے باغ ہیں، لیکن پیڑ میں ایک بھی کھجور نہیں تھا۔ لیکن صبح سویرے جب ایک کھجور کے باغ میں جاتا ہے
ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ہر ایک پیڑ پہ کھجور نظر آ رہا ہے، اور اس سے پوچھو اس کے پاس صبح سویرے غریبوں کی لائن لگ جایا کرتی تھی، فقراء آیا کرتے تھے، انہیں یہ لٹایا کرتا تھا، لیکن صبح سویرے جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو ایک بھی فقیر نظر نہیں آتا، لیکن اسی راستے میں خانہ کعبہ کے اندرونی حصے سے جو ایک سردار آتا ہے وہ یہ کہتا ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، خاندان قریش کے سردار عبد المطلب کو میں نے دیکھا کہ ان کے گود میں ایک ہونہار بچہ تھا، ایک خوشبودار بچہ تھا، ایک باضابطہ بچہ تھا، ان کے گود میں ایک حسین و جمیل بچہ تھا۔ کبھی کبھی میری نظر خانہ کعبہ پر پڑتی، کبھی اس بچے پر پڑتی، کبھی میری نظر خانہ کعبہ پر پڑتی، کبھی اس ہونہار بچے پر پڑتی، تو میری نظر نے یہ فیصلہ کرنا سکا کہ وہ بچہ خانہ کعبہ سے قریب ہو رہا ہے یا خانہ کعبہ اس بچے سے قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ وہ ہمارے نبی تھے، ہمارے رسول تھے، ہمارے پیغمبر تھے۔ حضرت عبد المطلب کون ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جد امجد ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں لے کر خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں، اور وہ سردار کہتا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کے پاس عبد المطلب اس بچے کو لے کر آ رہے ہیں یا وہ بچے کے قریب خانہ کعبہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نظر جب اس پہ پڑی تو وہ پکار اٹھے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ درود پاک پڑھیں تو میں آگے بڑھوں۔ اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جس کا معنی یہ ہے قد جاءکم، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گئی اللہ کے جانب سے، من اللہ نور، اللہ کے جانب سے ایک نور آ گئی۔ نور سے مراد میرے نبی پاک کی ذات ہے، صاحب لولاک کی ذات ہے، محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں نبی پاک ہیں کون، اور نبی پاک کو پروردگار عالم نے کن کن چیزوں سے نوازا ہے، کیونکہ آج کا پروگرام آمد رسول کانفرنس ہے۔ نبی پاک کی آمد کے تعلق سے یہ کانفرنس رچی اور بسائی گئی ہے۔ حدیث پاک یہ کہتی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ ابھی زمین کی فرشی نہیں تھی، ابھی آسمان کا شامیانہ نہیں تھا، ابھی چاند و سورج نہیں تھے، ابھی بلبل میں چہچہاہٹ نہیں تھی، ابھی سمندر میں روانی نہیں تھی، ابھی دریا میں طغیانی نہیں تھی، پوری کائنات کا وجود ہی نہیں تھا۔ نہ آدم تھے، نہ آدمیت، نہ حضرت شیس تھے، نہ حضرت نوح تھے، نہ حضرت زکریا تھے، نہ حضرت یحییٰ تھے، نہ حضرت ابراہیم تھے، نہ حضرت اسماعیل تھے، نہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ تھے۔ گویا کہ پوری کائنات میں کسی کا وجود ہی نہیں تھا، خدا تھا، اور اس کے بنانے سے ہمارے مصطفیٰ تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور اپنے نور سے پیدا فرمانے کے بعد پھر اس نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، نبی پاک جو کہہ دیں وہ سچ ہے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ سورج تو پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن نبی پاک جو کہتے ہیں وہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پروردگار عالم نے جنت کو بھی پیدا فرمایا، نبی پاک کے نور سے پروردگار عالم نے اس زمین کو بھی پیدا فرمائی، پروردگار عالم نے نبی پاک کے نور سے آسمان کو پیدا فرمایا، پروردگار عالم نے نبی پاک کے نور سے عرش و کرسی کو پیدا فرمایا، پروردگار عالم نے نبی پاک کے نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ آدم بھی ہیں تو نبی پاک کے نور سے ہیں، شیس بھی ہیں تو نبی پاک کے نور سے ہیں، یحییٰ بھی تو ہیں نبی پاک کے نور سے ہیں۔ گویا کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، سوائے نبی کے ہر ایک نبی پاک کے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ سمندر میں جو آپ روانی دیکھتے ہیں نبی پاک کے نور سے ہے، جو طغیانی دیکھتے ہیں نبی پاک کے نور سے ہے، سمندر میں جو موجیں دیکھ رہے ہیں نبی پاک کے نور سے ہے۔ گویا
گویا کہ پتہ یہ چلا یہ جو سمندر میں طغیانی ہے نبی پاک کے صدقے میں ہے، یہ چاند میں جو روشنی ہے نبی پاک کے صدقے میں ہے، یہ جو سورج میں جو چمک ہے نبی پاک کے صدقے میں ہے، یہ جو ستاروں میں انجمن ہے یہ نبی پاک کے صدقے میں ہے۔ ہم انسان ہیں، نبی پاک کے صدقے میں ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں، ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ میں ان ظالموں سے کہنا چاہتا ہوں، اے ظالموں سنو، اگر تم نبی پاک کی آمد سے خوش نہیں ہو، نبی پاک کو تم نور نہیں مانتے ہو، تم کو معلوم ہونا چاہیے حضرت جابر سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ میں اللہ نے میرے نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اگر میرے نبی کو نور نہیں مانتے ہو یہ زمین کو چھوڑ دو، ایسی زمین کو تلاش کرو جو زمین میرے نبی کو نور نہ مانے، پوری کائنات میں ایسی زمین نہیں ملے گی، کیونکہ جو زمین ہے یہ نبی پاک کے ماننے والی زمین ہے، یہ جو آسمان ہے نبی پاک کا ماننے والا آسمان ہے۔ لیکن ذہن پہ سوال پیدا ہوتا ہے، پروردگار عالم تو اس چیز کی طاقت رکھتا تھا، اس چیز کی قدرت رکھتا تھا، اگر وہ چاہتا اپنے نور سے پوری کائنات کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن کیا بات ہے وہ نبی پاک کے نور سے پوری کائنات کو پیدا فرما رہا ہے۔ وجدان بوڑ پڑا، وجدان یہ کہہ پڑا پروردگار عالم کی مشیت یہ ہے کہ میرا رسول، میرا محبوب، میرا حبیب سے میرا محتاج رہے اور پوری کائنات میرے مصطفیٰ کی محتاج رہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ حدیث قدسی کہتی ہے لولا لما خلقت الافلاک والارضین، یعنی محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں پوری کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بھی چاہنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے حضرت بلال بھی تھے، نبی پاک کے چاہنے والے حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان مولا علی بھی تھے، لیکن فرق ہے عشق میں۔ ان کا عشق کیسا تھا آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت بلال کے تعلق سے روایتوں میں یہ ملتا ہے، حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ یہ امیہ بن خلف بار بار یہ کہتا تھا کہ ایک خدا کی پرستش کو چھوڑ دو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہتا تھا ان کی دامن سے تم وابستہ ہو، تم اس سے دور ہو جاؤ، لیکن بلال یہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں، میں ان کا چاہنے والا ہوں، میں تمہارا غلام تو ہوں لیکن اصل غلام میں ان کا ہوں، میں ان کے ہاتھ میں بک چکا ہوں، لیکن دنیاوی اعتبار سے میں تمہارا غلام ہوں۔ امیہ بن خلف ان کو مارا کرتا تھا، انہیں کوڑے لگایا کرتا تھا، ان کے زمین میں گھسیٹ کر گرم گرم پتھر کو ان کے سینے میں رکھ دیا کرتا۔ لیکن حضرت بلال ہیں، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں مدینے کا رہنے والا، ایک مرتبہ مکہ آیا، میں نے ایک کالے رنگ کے شخص کو دیکھا جس کا نام بلال تھا، امیہ بن خلف کا وہ غلام تھا، اسے امیہ بن خلف زنجیروں سے جکڑ کر مارتا اور یہ کہتا بلال تو محمد عربی کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دو۔ جب امیہ بن خلف تھک جاتا ابو جہل کو دیا جاتا، ابو جہل مار کے تھک جاتا عتبہ کو دیا جاتا، عتبہ جب زنجیروں سے جکڑ کر مار کے تھک جاتا پھر ولید ابن مغیرہ کو دیا جاتا۔ میں اس بلال کے پاس گیا اور میں نے یہ کہا یہ لوگ تم کو ستا رہے ہیں، تم کو مار رہے ہیں، تمہیں زد و کوب کر رہے ہیں، تم کو ستایا جا رہا ہے، ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن تم اپنی زبان سے احد احد پکار رہے ہو، ایک خدا کو پکار رہے ہو۔ حضرت بلال نے کہا دنیاوی مثال میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اگر آپ بازار جائیں ایک مٹی کا برتن اگر خریدتے ہیں تو پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہیں کہیں مٹی کا برتن کچا تو نہیں ہے۔ بلا شبہ حضرت بلال نے یہ کہا کہ حسان سنو، آج پروردگار بلال کو خرید رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہیں میرا بلال کچا تو نہیں ہے۔ یہ عشق تھا حضرت بلال کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر تم چاہنے والے ہو تو سن لو، حدیث پاک کہتی ہے جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال متى الساعة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعتدت لها؟ قال ما أعتدت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما من أحببت. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ.
اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، ہاتھوں کو ہواؤں میں لہرا کر کہیں سبحان اللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے تو آپ یہی کہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے ہم حج کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، کسی بیوہ کوئی شخص کوئی کسی عورت کا شوہر مر جائے تو ہم اس کے سہارا بنتے ہیں، کوئی غریب ہمارے دروازے پہ آ جائے تو اسے ہم کچھ دے دیتے ہیں، ہم قیامت کی تیاری کر رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، غریبوں کا سہارا بھی بنتا ہوں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ مجھے نماز پر ناز نہیں، مجھے روزے پر ناز نہیں، مجھے زکوٰۃ پر ناز نہیں، غریبوں کا سہارا بنتا ہوں اس پر ناز نہیں، مجھے ناز مجھے فخر اس چیز پر ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے الفت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ما من احببت، تم اس دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتاؤ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ کا یہ جواب ہوگا کہ حضرت ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں، حضرت عثمان سے محبت کرتے ہیں، مولا علی سے محبت کرتے ہیں، شعیب رومی سے محبت کرتے ہیں، بلال حبشی سے محبت کرتے ہیں، یہ نفوس قدسیہ ہیں، غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، خواجہ خواجگان سے محبت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں گے، غوث اعظم کے ساتھ ہوں گے، خواجہ پاک کے ساتھ ہوں گے، لیکن جو دنیا دار سے محبت کرتا ہو، جوا کھیلنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہو، شرابی سے محبت کرتا ہو، کل قیامت کے دن یہ انہی گناہگاروں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں نبی کے سچے چاہنے والے بن جاؤ، نبی پاک کے عشق میں جینے اور مرنے کی قسمیں کھاؤ، نبی پاک نے جو تعلیم آپ کو دی ہے اسے ماننے کی ضرورت ہے، نماز کو کبھی قضا ہونے مت دو، اگر کوئی غریب آتا ہے اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس پر لٹاؤ، کیونکہ یہ مال اسی کا دیا ہوا ہے، کسی غریب کا مذاق مت اڑاؤ، بالخصوص جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو، جس کی ماں دنیا سے جا چکی ہو، آپ اس کا سہارا بنو۔ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو نبی پاک بھی آپ سے خوش ہوں گے، اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، یہ جلسہ کرانے کا مقصد بھی ہمارا حل ہو جائے گا۔ حضرات یہ بڑا افسوس کی بات ہے، آج پوری دنیا میں دیکھیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، انہیں زد و کوب کیا جا رہا ہے کہ آپ فلسطین کے ماحول کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ باطل قوت ہمیں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، باطل قوتیں ہمیں مٹانا چاہ رہی ہیں، لیکن آج مسلمان زندہ ہے صرف عشق رسول کی بنیاد پر زندہ ہے۔ آج ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کی قوموں میں جو برائیاں تھیں وہ تمام بیماریاں برائیاں اس امت میں نظر آ رہی ہے، لیکن آپ خوش قسمت ہیں کہ جس نبی کی امت ہے اس امت میں کھلے عام کبھی عذاب آ نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اگر کوئی ایسا کام کرتی جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو اسی وقت عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا، لیکن یہ ہمارے رسول کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب ہم آپ کی امت پر عذاب کیسے نازل کریں کیونکہ ان میں آپ موجود ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں برائیوں سے دور ہو جاؤ، سرکشیوں سے دور ہو جاؤ، گناہوں سے توبہ کرو، کیونکہ آپ کنتم خیر امت، بہترین امت ہو، اور آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تمام امت میں افضل آپ نظر آئیں۔ جب آپ چلے تو آپ کو دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہے جب نبی کا عاشق ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے۔ آپ کا چلنا بھی نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو،
آپ کا بیٹھنا بھی نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو، آپ کا بولنا بھی نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو، آپ کا کھانا بھی نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو، بیوی کے ساتھ سلوک بھی نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو، والدین کے ساتھ سلوک بھی نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو، بھائی چارگی بھی نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو، پڑوسی سے اچھا سلوک نبی پاک کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں آپ ہی کے وجود میں نبی پاک کا وجود نظر آئے گا، اور دیکھنے والا یہ کہے گا کہ جب عاشق ایسا ہے تو جن سے یہ عشق کرتے ہیں، جن سے یہ محبت کرتے ہیں، وہ کیسے ہوں گے؟ مسلمانوں، یہ آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ جلسہ تو آپ کرتے ہیں، تقریریں تو آپ سنتے ہیں، لیکن آپ کے اندر تبدیلی نہیں ہے، آپ کے اندر بدلاؤ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پروردگار عالم نے ہم پر نماز کو فرض کی ہے، روزے فرض کیے ہیں، پروردگار عالم نے ہم پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اگر وہ اس چیز اور اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے، اگر وہ صاحب نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ استطاعت رکھتا ہے حج کرنے کا تو حج فرض ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، پروردگار عالم جب حج کو فرض کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل امین کو آیت قرآنی دے کر بھیجا کہ جاؤ جاؤ محبوب سے یہ کہہ دو کہ آپ کی امت پر حج فرض کیے گئے۔ جب پروردگار عالم نے زکوٰۃ کو فرض کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل کو آیت قرآنی دے کر بھیجا اور یہ کہا کہ جاؤ اپنے میرے محبوب سے کہہ دو کہ ان پر زکوٰۃ فرض کیے گئے۔ جب پروردگار عالم نے روزے کو فرض کرنا چاہا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل کو بھیجا اور یہ کہا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ آپ کی امت پر روزے فرض کیے گئے۔ لیکن پروردگار عالم نے جب نماز کو فرض کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل کو نہیں بھیجا کہ جاؤ محبوب سے یہ کہہ دو کہ ان کی امت پر نماز فرض کیے گئے، نہیں، بلکہ کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو بلا لاؤ۔ حضرات، وہ مہینہ داخل ہو چکا ہے، یہی مہینہ ہے جسے رجب المرجب کہتے ہیں۔ اسی مہینے کی 27ویں شب کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل مکے میں آتے ہیں، ہمارے رسول حضرت ام ہانی کے گھر پہ تشریف فرما ہیں، آرام کر رہے ہیں، آنکھیں لگی ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل کھڑے ہیں بعد، یا پروردگار میں تیرے محبوب کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ جگانے کا طریقہ تو پروردگار عالم تو بتا دے، کیونکہ تیرا محبوب سو رہا ہے، اگر میں جگا دوں گا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، تمہارے ہونٹ کافوری ہیں، اپنے ہونٹ کو میرے محبوب کے تلوے پہ رکھو۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اپنی پیشانی کو میرے محبوب کے تلوے پہ رکھو، اس کی ٹھنڈک کو محسوس کریں گے تو آنکھیں کھل جائے گی۔ حضرت جبرائیل نبی پاک کے قدموں پہ اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں، نبی پاک بیدار ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جبرائیل کیا بات ہے، آنے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں پروردگار عالم نے آپ کو لامکاں پہ بلایا ہے، عرش پر بلایا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، نبی پاک کو خانہ کعبہ کے پاس لے جایا جاتا ہے، نبی پاک کے سینے کو چاک کر کے اس سے دل نکار کر زمزم سے دھلا جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق سواری لے کر آئی جاتی ہے۔ اس سواری کے رفتار کے تعلق سے حدیث پاک یہ کہتی ہے کہ اس کی ایک رفتار، ایک قدم حد نگاہ، یعنی آپ ایک نظر میں پہلے آسمان تک دیکھ سکتے ہیں۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک نگاہ، ایک آن میں پہلے آسمان پر پہنچ جایا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی کو جایا جاتا ہے۔ وہاں پر 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچتے ہیں، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اسی بیت المقدس کو لے کر یہودی ظالم یہ اسرائیل مسلمانوں سے لینا چاہتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا، حضرت عمر نے اس کو فتح کیا تھا، ایک زمانہ وہ آیا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ اسی مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو ایک زمانے میں حضرت خالد بن ولید نے بھی فتح کیا تھا۔ نبی پاک اس مسجد میں پہنچتے ہیں، بیت المقدس میں پہنچتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبران اسلام نبی پاک کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل اذان دیتے ہیں، اذان دینا ہی تھا۔ تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر ایک نے یہ کہا
کہ تفضل یا رسول اللہ، آپ مصلی پر تشریف لے کر آئیں۔ نبی پاک وہاں پر موجود ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، تمام انبیاء کرام پیچھے ہیں، نبی پاک امام ہے۔ پروردگار عالم گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا والوں سن لو میرے محبوب کو میں نے کتنا اعلیٰ مقام دیا ہے، کتنا عرفہ کیا ہے، کتنا بالا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے بعد پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر پہنچتے ہیں، پھر ایک وقت وہ آتا ہے لامکاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے جاتے ہیں، پھر پروردگار عالم سے باتیں ہوتی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں نبی پاک یہ کہتے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ نبی پاک کہتے ہیں، نصر پروردگار عالم فرماتا ہے والسلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں یہ پروردگار عالم ہمارے نبی کے درمیان باتیں ہیں۔ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ محبوب تم آپ اپنی امت کو 50 وقت کی نماز دے دیں، 50 وقت کی نماز تحفے میں لے کر جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم کی بارگاہ سے ان تحفوں کو لے کر جب واپس لوٹتے ہیں، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب یہ تو بتا دیں آپ کو کیا ملا تحفے میں؟ تو نبی پاک نے فرمایا پروردگار عالم نے 50 وقت کی نماز عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت اسے پڑھ نہیں سکتی، آپ جائیں اور اسے کم کروا لیں۔ نبی پاک پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار عالم میری امت 50 وقت کی نماز پڑھ نہیں سکتی۔ پروردگار عالم نے اسے 5 کم کر دیا، 45 ہو گئے۔ پھر نبی پاک آتے ہیں، پھر موسیٰ نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب آپ کی امت 45 وقت کی نماز بھی پڑھ نہیں سکتی۔ اسی طرح آنا جانا لگا رہا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ صرف 5 وقت کی نماز رہ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی امت 5 وقت کی نماز بھی پڑھ نہیں سکتی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے اب حیا محسوس ہو رہی ہے، میں شرم محسوس کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے 50 سے 5 کر دیا ہے، لیکن آپ کو بتاؤں نبی پاک جب اس روئے زمین پر تشریف لے کر آتے ہیں اور اپنی امت سے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں 5 وقت کی نماز عطا کی ہے، لیکن پہلے ہمیں 50 وقت کی نماز عطا کی تھی، لیکن پروردگار عالم کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس نے 50 سے 5 کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے یہ بھی فرمایا اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو اسے 5 وقت کا ثواب نہیں بلکہ 50 وقت کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ پڑھیں گے 5 تو ثواب ملے گا 50 کا۔ لیکن پروردگار عالم نے اسے کہاں پر اپنے حبیب کو لامکاں پر بلا کر یہ تحفہ دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں، مسجد تو ہم بنا لیتے ہیں لیکن جمعہ میں صرف ہم پہنچتے ہیں، باقی 5 وقت نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جلسہ سے زیادہ ضروری آپ کے لیے ہے مسجد میں سجدہ کرنا، مسجد میں اللہ کی عبادت کرنا۔ آپ جلسے میں اپنی علماء سے یہ سنتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نماز سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ روزی میں برکتیں ختم ہو گئی، بچے نافرمان ہو گئے، بیویاں ہمارے ساتھ غلط سلوک کر رہی ہیں، لیکن مسلمانوں آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نماز سے دور ہو، احکام شریعہ سے دور ہو۔ پروردگار عالم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے تم دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ پڑوسی پہ ظلم تم کرتے ہو، بیویوں پر ہاتھ تم اٹھاتے ہو، باپا کے ساتھ سلوک غلط آپ کرتے ہو، اور آپ یہ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جس کا جو حق ہے اس کو اگر آپ ادا کرتے ہیں انشاءاللہ عزت آپ کے مقدر ہے، عزت آپ کے قدموں کو چومتے ہوئے نظر آئے گی۔ لیکن آج کا مسلمان نہ شکل سے مسلمان دکھتا ہے نہ سیرت سے مسلمان دکھتا ہے۔ مسلمانوں اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول میں ڈھال دو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کرو، اپنے علاقے کے مدرسے میں مسجد کے ائمہ کے پاس بھیجو اور یہ کہو کہ بیٹا جا ان سے قرآن تو سیکھ، قرآن پڑھنے کا طریقہ تو جان لے، نماز کے فرائض کیا ہیں اس کو جان، نماز کے واجبات کیا ہیں اس کو جان۔ ان چیزوں کا جاننا صرف علماء کے لیے فرض نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی فرض ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا،
آپ کے لیے بھی فرض ہے نماز کا صحیح طریقے سے ادا کرنا، آپ کے لیے فرض ہے زکوٰۃ کے احکام کو جاننا، آپ کے لیے فرض ہے روزے کے احکامات کو جاننا، یعنی روزے کن چیزوں سے ٹوٹتے ہیں، روزے کے صحیح ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ مسلمانوں آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ اگر میں تقریر میں صرف سرکار کی سیرت بیان کر دوں یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ حق تو ادا یہ ہوگا کہ آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، مسلمان جیسے رہنے کا سلیقہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ جانتے ہیں کل کا مسلمان کیسا تھا؟ کل کا مسلمان ایسا تھا جب جنگیں ہوتی تھی، جنگ بدر کی تاریخ آپ کو بتاؤں، جب جنگیں ہوتی تھی، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو وہ قافلہ دو حصے میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا، ایک قافلہ پیچھے اور ایک قافلہ آگے رہ کر دشمنوں سے لڑا کرتا تھا۔ جو قافلہ پیچھے رہتا وہ نماز اپنی سواری میں رہ کر ادا کرتا، اس کے بعد جب وہ قافلہ نماز ادا کر لیتا پیچھا والا قافلہ آگے آ جاتا اور آگے والے قافلے میں جو لوگ رہتے وہ پیچھے چلا جایا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا۔ گویا کہ مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب تلوار کے سائے تلے بھی مسلمان رہے لیکن کبھی نمازوں کو انہیں ترک نہیں کیا، لیکن آج تو آپ تلوار اٹھا نہیں رہے ہیں، تلوار نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ نے اسلام کو بڑی عزت بخشی ہے لیکن اذان پکار کر یہ کہہ رہی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اس کے بعد مؤذن یہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز میں ہی ہمیں درس دیا جا رہا ہے، اذان میں ہی ہمیں درس دیا جا رہا ہے۔ اگر تم نماز پڑھو گے تو کامیابی تمہارے قدموں کو چومتے ہوئے نظر آئے گی، لیکن کیا دیکھا جا رہا ہے؟ ہماری مسجد ویران ہے، مسجد میں صرف بوڑھے لوگ پہنچتے ہیں اور یہ سوچ کر پہنچتے ہیں اب آخری وقت آ چکا ہے، ہم نے عمر کا آخری حصہ گزار دیا ہے، لیکن اب چلو مسجد چلتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو تم نوجوان ہو، نوجوانوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے، مسلمانوں میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے، اور ہمارا معاشرہ یہ ہے، ہماری ماں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں۔ آج کے مسلمان عورتوں کو یہ دیکھا جاتا ہے اب کا بچہ اگر روتا ہے تو ٹی وی لگا دیا جاتا ہے اور اس ٹی وی میں ناچ اور گانے دکھائے جاتے ہیں بچوں کو، اور بچوں سے یہ کہا جاتا ہے یہ دیکھو، یہ تماشا دیکھو، یہ ڈانس دیکھو، یہ گانا سنو۔ مسلمانوں کی عورتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ سیدہ فاطمہ کی چاہنے والی ہیں، سیدہ فاطمہ کی آپ خادمہ ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے بھی حسنین کریمین کی تربیت کی تھی۔ جب حسنین کریمین رویا کرتے تھے سیدہ فاطمہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی اور یہ کہتی حسنین تم چپ ہو جاؤ، حسن تم چپ ہو جاؤ، حسین تم چپ ہو جاؤ۔ اگر یہ طریقہ ہماری گھر کی خاتون کا رہا، ہماری گھر کی عورتوں کا رہا، قسم خدا کی وہ بچہ کبھی آپ کا نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کی عورتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں ماں کی جو گود ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے، سب سے پہلا کلاس وہی ہے۔ ماں کی گود میں بچہ جس طرح تربیت پاتا ہے اسی طریقے سے اس کے آگے زندگی گزرتی ہے۔ اگر ماں نے سکھایا ہوگا کہ بیٹا سنو سنو کبھی جھوٹ مت بولنا، وہ بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اگر ماں نے یہ کہا کہ بیٹا کبھی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہمیں تکلیف ہو، وہ بیٹا کبھی وہ کام نہیں کرتا ہے۔ اگر ماں نے یہ کہا کہ بیٹا کسی کو مارنا مت، کسی پر ظلم مت کرنا، کہ وہ بیٹا کبھی کسی پر ظلم کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ اسی لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے گود میں بچوں کی جو آپ پرورش کر رہی ہیں، اپنے بچوں کی جو کفالت کر رہی ہیں، اپنے بچے کو جو دودھ پلاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے بھی حسنین کریمین کو دودھ پلایا ہے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے میں حسن اور حسین کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک میں باوضو نہ ہو جاؤں، وہ وضو کر کے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حضرت فاطمہ نے جب بچوں کی تربیت کی تو پوری کائنات نے دیکھا کہ امام حسین جو سید الشہداء ہیں وہ دین متین کے لیے، خدمت اسلام کے لیے، اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کے لیے مر مٹنا پسند کیا، لیکن اسلام پر آنچ آئے اسے کبھی پسند نہیں کیا۔ مسلمانوں تم کی گھر کی عورتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرو جس طرح سیدہ فاطمہ نے حسنین کریمین کی تربیت کی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں تمام عورتوں سے کے ساتھ ساتھ میں مردوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی بیویوں سے غلط سلوک نہ کرو، ان کو مارو مت۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رتبہ بہت اعلیٰ بتایا ہے، بہت بلند بتایا ہے۔ یہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، کبھی مزاج کے خلاف ہو تو اس پہ صبر کرو، اس کا اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور میں ان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے شوہر کی آپ فرما برداری کریں۔ نبی پاک نے یہ فرمایا کہ سجدہ کرنا صرف پروردگار عالم کے لیے ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنی شوہروں کو سجدہ کرتی۔ نبی پاک نے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کا مقام کتنا بلند ہے۔
ہے، کتنا اعلیٰ کتنا ورفا ہے، لیکن آج کی عورتوں کا ماحول یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ نبی پاک نے یہ بھی فرمایا جو عورت نیک ہو، پارسا ہو، تہجد گزار ہو، اگر اس کا شوہر اس سے راضی نہیں، اگر اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج تک آپ نے جو کیا سو کیا، جلسے کے بعد جائیں اپنے شوہر سے معافی مانگیں، معافی کے طلبگار ہوں اور یہ وعدہ کر لیں میں کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی، کبھی آپ کے خلاف کسی عورت کے سامنے بکواس نہیں کروں گی۔ ارے ہمارے سوسائٹی کی عورتوں کا ماحول تو یہ ہے، اگر وہ کسی عورت کے سامنے بیٹھتی ہے تو اپنے شوہر کی بدگوئی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ارے تم وہ خاتون نہیں ہو، ارے تم تو وہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بہت بلند کیا ہے، بہت اعلیٰ کیا ہے۔ نبی پاک کی تشریف آوری سے پہلے انہی عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ان عورتوں کو کالی کوٹری میں ڈال دیا جاتا۔ جانتے ہیں مکے کا ماحول کیا تھا؟ اگر کسی کا شوہر مر جائے اس عورت کو بھی اس شوہر کے ساتھ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جانتے ہیں مکے کا ماحول کیا تھا؟ اس عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، عورتوں کو نوکریانی کے جیسا سمجھا جاتا تھا۔ آج جو عورتوں کو عزت ملی ہے، جو مقام ملا ہے، یہ نبی پاک کے صدقے میں ملا ہے، اور نبی پاک کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات پر عورتوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان عورتوں کو عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم کے سچے رسول نے یہ فرمایا کبھی باپ ماں کے ساتھ غلط سلوک نہ کرو، لیکن ہماری معاشرے کا حالات یہ ہے کہ بیوی کے بات پر وہ باپ ماں کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے، بیوی کے بات پر آ کے ماں کے ساتھ زبان درازی کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک کہتی ہے، حضرت علقمہ صحابی رسول ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 دن ہو گئے لیکن ان کی روح قفس عنصری سے پرواز نہیں کر رہی ہے، ان کو موت نہیں آ رہی ہے، ان کی روح یہیں پر لٹکی ہوئی ہے، ان کی جان نہیں جا رہی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، علقمہ بہت پریشان ہے، 3 دن سے ان کی جان نہیں جا رہی ہے، روح پرواز نہیں کر رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے علقمہ کے پاس لے چلو۔ حضرت علقمہ کے پاس جب لے جایا گیا، نبی پاک نے ان کی حالت کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ مجھے علقمہ کی ماں کے پاس لے چلو۔ علقمہ کے ماں کے پاس نبی پاک کو جب لے جایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ علقمہ کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ حضرت علقمہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا تہجد گزار، میرا بیٹا نمازوں کا پابند، میرا بیٹا روزہ رکھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، آپ پر درود پڑھنے والا، غریبوں کا سہارا بننے والا، یتیموں کا سہارا بننے والا، بیواؤں کا سہارا بننے والا، یہ میرا بیٹا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں نہیں اے علقمہ کی ماں، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ علقمہ کا سلوک تمہارے ساتھ کیا تھا؟ حضرت علقمہ کی ماں کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہ پوچھیں، علقمہ ہمیشہ میرے سے لڑتا، اپنی بیوی کو اونچا دکھاتا، مجھے نیچا دکھایا کرتا تھا، تو ذرا سی باتوں پہ اپنی بیوی کے بات پر آ کر مجھ سے لڑا کرتا تھا، میرے ساتھ زبان درازی کرتا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا تم علقمہ کو معاف کر دو، علقمہ کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں۔ نبی پاک کا کہنا تھا، حضرت علقمہ کی ماں کہتی ہے کہ نہیں یا رسول اللہ، اس نے بڑا ظلم کیا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ سرکار نے صحابہ کو حکم دیا کہ صحابہ لکڑیوں کو جمع کرو اور اس میں آگ لگاؤ اور علقمہ کو اس میں ڈال دو۔ حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے، جلتا ہوا گوارا کر سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا، میرے رسول نے فرمایا کہ علقمہ کی ماں تو سن لے، یہ آگ بہتر ہے اس آگ سے جس آگ کے تعلق سے میں نے یہ کہا ہے کہ جو والدہ کے ساتھ، جو ماں کے ساتھ غلط سلوک کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت علقمہ کی ماں کا یہ سننا تھا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا، یہ کہنا ہی تھا۔ نبی پاک نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ علقمہ کی حالت کو دیکھو۔ جب حضرت علقمہ کے پاس صحابہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، قفس عنصری سے دور ہو جاتی ہے، ملک الموت آ کر ان کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ مسلمانوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ صحابی تھے، سرکار کی صحبت میں
بیٹھتے تھے، نمازوں کے پابند تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، یتیموں کا سہارا بنتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نبی پاک پر درود پڑھتے تھے، لیکن ماں کے ساتھ غلط سلوک کرنے کی وجہ سے، بیوی کو اونچا دکھا کر اپنی ماں کو نیچا دکھانے کی وجہ سے دیکھیں ان کی روح پرواز نہیں کر رہی ہے۔ نبی پاک حکم دے رہے ہیں لکڑیوں کو جمع کرو، آگ لگاؤ، اس میں ڈال دو۔ مسلمانوں ہم سے سبق یہ ملتا ہے ماں کے ساتھ کبھی غلط سلوک نہ کرو، بیویوں کو سمجھاؤ اور بیوی سے یہ کہو تو میرے ماں کے خلاف کبھی نہ بول، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ شوہر جو ہوتا ہے سرتاج ہوتا ہے، شوہر کا مقام بہت بلند ہے، تو میرے قدموں تلے ہے، میں اپنی ماں کے قدموں تلے ہوں، تو میری عزت تو کرتی ہے، مجھ سے زیادہ میری ماں کی عزت کیا کر، میرے باپ کی عزت کیا کر۔ مسلمانوں سوسائٹی میں یہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی خاتون، مسلمانوں کی خاتون سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام کی خواتین سے کہنا چاہتا ہوں، نبی کہ تم بھی چاہنے والی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے مرتبے کو بہت بلند کیا ہے، بہت اعلیٰ کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی تم کنیز اگر بننا چاہتی ہو، نبی پاک نے جو تمہیں حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے اندر انقلاب کیسے پیدا کریں گے، اس کی ایک صحیح صورت یہ ہے، کبھی بھائی کو بھائی سے نہ لڑائیں، کبھی زمین جائیداد کے لیے باپ کے ساتھ غلط سلوک نہ کریں، ارے اس کے اختیار میں ہے، جسے جتنا چاہے وہ دے دے، کیونکہ وراثت کا معاملہ موت کے بعد آتا ہے، زندگی میں نہیں آتا ہے۔ کبھی باپ کے ساتھ بھی غلط سلوک نہ کریں، یہ باپ کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ اگر آپ باپ نہ ہوتا تو آپ کی پرورش کیسے ہوتی، آپ کو پیسہ کون دیتا، آپ کی کفالت کون کرتا؟ ارے ماں تو گھر پہ رہتی ہے، کمانے کے لیے باپ جاتا ہے، آپ کے لیے محنت تو باپ کرتا ہے، آپ کے لیے باپ پسینے بہاتا ہے تاکہ میرا بیٹا بھوکا نہ رہ سکے۔ لیکن جب تم بڑے ہو جاتے ہو، کمانے کے لائق ہو جاتے ہو، اپنے باپ کو بڑھاپے میں دیکھتے ہو تو باپ کے ساتھ تمہارا سلوک غلط ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں سنو، اگر تم باپ کے ساتھ غلط سلوک کرو گے، کل تمہیں بھی باپ بننا ہے، کل تمہیں بھی بوڑھا ہونا ہے، تمہارا بیٹا سلوک دیکھے گا کہ میرے دادا کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، کل تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا۔ جب تم یہ کہو گے بیٹا تم میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو، وہی بیٹا یہ کہے گا آپ نے بھی تو دادا جان کے ساتھ غلط سلوک کیا تھا، اسی لیے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ مسلمانوں جیسا تم کرو گے ویسا ہی تم کو پانا ہے۔ آج کے بعد یہ عہد کرو، آج کے بعد یہ وعدہ کرو، میں کھڑے ہو کر وعدہ نہیں کراؤں گا کہ آج کے بعد ہم شریعت اسلامیہ کی پابندی کریں گے، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول میں بدل دیں گے، اور اپنے گھر میں ہم نماز پڑھیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں گے، یہاں تک کہ جب تک ہماری گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کے بچے ظہر کی نماز نہ پڑھ لیں اس وقت تک ہم ان کو کھانا نہیں دیں گے، جب تک عصر کی نماز نہ پڑھ لیں گھر میں کبھی چائے اور ناشتہ نہیں آئے گا، جب تک مغرب نہ پڑھ لیں بچوں سے ہم بات نہیں کریں گے، جب تک عشاء نہ پڑھ لیں گھر میں سونے کی اجازت نہیں رہے گی۔ صبح سویرے جب اٹھیں، جب اذان مؤذن پکارے اپنے بچے کو اٹھائیں اور یہ کہہ لیں کہ بیٹا تو اٹھ جا، صبح میں ہی رزق تقسیم کیا جاتا ہے، رزق بانٹا جاتا ہے، تو سویا رہے گا تو رزق آئے گا کیسے؟ میرا بیٹا تو اٹھ جا، نماز پڑھ لے، نماز نہ پڑھے تو اس کے بستر پہ پانی ڈال دو، جس سے ہمارے رسول خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا بیٹا سویا رہے، سورج طلوع ہو جائے، نماز اگر قضا ہو جاتی ہے، اس سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے آنکھوں کی ٹھنڈک میرے نبی کی نماز میں ہے، یعنی نماز اگر آپ پڑھیں گے میرے نبی کو آنکھوں میں ٹھنڈ محسوس ہوگی۔ مسلمانوں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، نمازوں کی پابندی کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، والدین کے ساتھ سلوک اچھا کرو، بیویوں کے ساتھ سلوک اچھا کرو، بچوں کی تربیت صحیح سے کرو۔ آپ کے علاقے کا ہر بچہ قرآن کا پڑھنے والا ہونا چاہیے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرو۔ آپ کے علاقے میں علماء ہیں، آپ کے علاقے میں ائمہ کرام ہیں، انہوں نے مدرسے میں کیوں تعلیم حاصل کی ہے؟ تاکہ گاؤں کے ماحول کو ہم صحیح کر سکیں، اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کر سکیں، ہر ایک بچے کو قرآن کا پڑھنا ہم سکھا سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ علماء تو محنت کرتے ہیں، علماء تو یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے پاس آئیں، لیکن آج کا بچہ یوٹیوب میں گانا تو دیکھنا پسند کرتا ہے، فلمیں دیکھنا تو پسند کرتا ہے، آج کل کی عورتیں ٹی وی میں بیٹھ کر سیریل دیکھنا تو پسند کرتی ہیں، لیکن اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیمات سے دور رکھا ہے۔ اپنے بچوں کو بھیجے جامع مسجد، قرآن کی تلاوت کرنا تو سیکھ، جامع مسجد امام صاحب سے پوچھ کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، سجدہ میں ہم کیا پڑھیں، رکوع میں ہم کیا پڑھیں۔
قوما میں ہم کیا پڑھیں، جب تشہد میں بیٹھے تو کیا پڑھیں، یہ نبی پاک نے کن کن چیزوں کا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمانوں بس آپ سے میری یہی بنتی ہے، آپ سے یہی التجا ہے، آپ سے یہی گزارش ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، ہر طرح مسلمان مارا جا رہا ہے، اس کی ایک ہی وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کو پیچھے کر چکے ہیں، ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ جانتے ہیں تاریخ کیا کہتی ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو بدر میں لڑی گئی تھی، مسلمان صرف 313 تھے، ان کے مقابلے میں 1000 کفار و مشرکین تھے۔ ان تمام کفار و مشرکین کا یہی منصوبہ تھا کہ مسلمان کو مٹا دیا جائے، اسلام کے پیغامات کو ختم کر دیا جائے، محمد عربی کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ نبی پاک جب بدر 313 صحابہ کے ساتھ پہنچتے ہیں، ان کے مد مقابل 1000 کفار و مشرکین تھے۔ نبی پاک نے یہ دعا کی تھی، اے پروردگار عالم، اگر آج ان صحابہ کو تیرے نبی کے جانثاروں کو فتح یابی نہ ملی تو پورے روئے زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا۔ مسلمانوں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، نبی پاک کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جانتے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے آج بھی وہ پہاڑ بدر میں موجود ہے جسے جبل ملائکہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، سرکار کے صحابہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے سچے رسول، ہم فلاں کافر کو تلوار لے کر مارنے جا رہے تھے، اس سے پہلے ہی ان کا سر تن سے جدا ہو جا رہا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا، اے میرے جانثارو، اے میرے صحابہ، سنو سنو، تمہارے ایمان و ایقان کی وجہ سے پروردگار عالم نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا بھی ایمان مضبوط ہو، اگر آپ کا بھی ایمان مستحکم ہو، غیب سے آپ کو مدد ملے گی۔ لیکن آپ نماز قضا کر رہے ہیں، آپ روزے نہیں رکھ رہے ہیں، کھلے عام راستے میں کھا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، بیٹے کے تربیت میں بھی کمی کر رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ روزیوں میں کمی کیوں ہے، ہمارے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں؟ ارے پیسے تو آپ کو ضرور ملیں گے، لیکن سچے وفادار بن جاؤ، نبی کے سچے چاہنے والے بن جاؤ، نبی کے سچے عاشق بن جاؤ۔ آپ یہ کہیں گے ہم تو عاشق ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، لیکن عشق یہ نہیں کہتا نبی پاک جو آپ کو منع کریں آپ وہ کریں۔ کیا نبی پاک نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا ہے کہ وقت ہوتے ہی آپ نماز کے لیے جاؤ، نماز ادا کرو؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ان چیزوں سے دور ہے۔ یہ سوچتا ہے آج کا مسلمان صرف نماز ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، باقی دن میں ہم نماز نہ پڑھیں گے تو چلے گا۔ مسلمانوں یہ آپ کی تاریخ نہیں ہے۔ اگر آپ جمعہ کے دن کی طرح مسجد میں جس طرح بھیڑ لگاتے ہیں، اسی طرح ہر نماز میں اگر آپ بھیڑ لگائیں گے، یہ جو کفار و مشرکین ہیں جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کی ایک ٹائی اور ایک جہتی کو دیکھ کر کبھی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، کبھی آپ کو آنکھ نہیں دکھا سکتے، وہ یہ جان جائیں گے اب مسلمان جاگ گیا ہے، مسلمانوں میں ایک ٹائی پیدا ہو گئی ہے، ایک جہتی پیدا ہو گئی ہے، ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنے کا جذبہ زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اپنے اندر سدھار پیدا کرو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، تاکہ میرا آنا بھی کام آ جائے، تقریر کرنا بھی کام آ جائے، اور آپ کے دل میں عشق رسول صحیح معنوں میں موجزن ہو جائے۔ پروردگار عالم ان چیزوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، خدمت دین کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول کی سنت کو عام و تام کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔